ایک بندہ ڈاکٹر ہو اور پھر ایک ہے کیلکولیٹر زندگی میں، ایک حرفوں کی زندگی ہے، ایک ہندسوں کی زندگی ہے۔ آپ کتاب سے بھی جڑے ہیں، ہم نے دیکھا بوروالا میں بہت اچھے پروگرام کروانے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے، اور جس اچھی کتاب کو ڈھونڈنا ہو ہمیں آپ سے اس کتاب کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کتاب تک کا سفر کیسے ہے؟ بنیادی طور پہ بات بھی وہی جب وہ ایک روایتی فکر ہے کہ بچپن سے جو بندہ موسیقی سے پوچھے وہ کہتا ہے بچپن سے شوق تھا، ظاہر ہے بچپن انسان کی زندگی سے نکل نہیں سکتا، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ابھی میرے جو بچپن سے منسلک یعنی ندیم ماہر صاحب یہاں پہ، تو ان کا میرا خیال ہے آپ کا بک اسٹور تھا نا سر، آپ کے پیرنٹس کا مقبول بک ڈیپو جو ہے وہ میری جو زندگی سے مطلب پیوستہ ہے۔ وہ یوں ہوا کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ میرے والد صاحب جو لیکچر تھے گورنمنٹ کالج میں جغرافیہ کے، تو وہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھنے جانا اور ان کے والد سے ان کی دادا ابو سے ان سے ملاقات ہوئی، تو ہمارے بچپن میں چھوٹی چھوٹی 8-10 صفحوں کی چھوٹے سے وہ رسالے ہوا کرتے تھے، عمر و یار اور جادوگر اور عمر یار اور چڑیل اور یہ، تو وہ میرے والد صاحب نے ان کی جو بک اسٹور ہے وہاں سے وہ بائی کرنا 25 پیسے کا وہ لا کے مجھے دے دینا شام کو۔ میں بڑا اس کا انتظار کرنا کہ وہ نماز پڑھ کے آئیں گے وہ لے کے آئیں گے میرے لیے۔ وہ میں نے پڑھنا اور پڑھ کے اسی طرح مطلب جلدی ختم کر کے صبح رکھ دینا۔ نیکسٹ ٹائم جب ابو نے جانا تو میں نے ان کو وہ دے دینا کہ جی میں نے تو پڑھ لیا ہے، اب آپ ان کو واپس کریں۔ اچھا ابو خرید کے لاتے تھے لیکن ان کو ویسے ہی واپس کر رہے تھے کہ یہ بچے نے پڑھ لیا ہے تو آپ اس کو اب بیچیں یہ دونوں نہیں کریں۔ کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ندیم صاحب کے جو بزرگوار تھے انہوں نے کہا جو ایسا مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں یہ، اور اگلے دن بالکل ویسے ہی نئی نویلی جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے رسالہ وہ واپس کر جاتے ہیں۔ تو ابو نے کہا کہ وہ بچہ تو میں جاتا ہوں تو وہ پڑھ کے تو رات کو صبح بتا دیتا ہے کہ یہ میں نے پڑھ لیا اور لا کے، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ اس کا بھیج چارج نہیں کروں گا میں، آپ لے جائیے گا اور واپس لے جائیے۔ تو اس طرح مقبول بک ڈیپو سے ہی جو ہے نا جی وہ سمجھ لیں کہ میرا مجھے جو پڑھنے کا وہ تھا وہ ایسا تک مختلف تعلیم و تربیت نونحال ہو رہی ہے، اور میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج میں چکے وہ تھے تو لائبریری سے وہاں سے بکس لایا کرتے تھے۔ والدہ کو بھی شوق تھا، والد کو بھی شوق تھا، تو اس لیے اس ایج میں جہاں پہ آپ کو اس میں جو مفہوم ہے اس سے کوئی اتنا آپ اس سے پرسیو نہیں کرتے، آپ ایک سٹوری کی طرح اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ سمجھ آئی نہیں آئی، جہاں پہ جو دلچسپی نہ لگی وہ صفحے پلٹ دیے آگے وہ شروع ہو گئے۔ تو اس طرح اسکول لائف میں ہی میں نے بانو آپا، اشفاق صاحب، کرنل محمد خان، شفیق الرحمان، یہ سارے میں نے اپنے ارد گرد جو ہے یہ سارے میں نے دیکھے۔ پھر میٹرک کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوتا پھر انہیں کتابوں کو دوبارہ پڑھو، پھر ایف ایس سی کے بعد، تو یہ اس طرح جو کتاب سے دوستی ہے میری یہ میرے اس حوالے سے میرے اس میں شامل رہی۔ اور باقی آرٹ کی جہاں تک بات ہے تو آرٹ تو فنون لطیفہ تو ہر بندے کے ساتھ منسلک ہے، اس کے میں تو کہتا ہوں اس کے جینز میں ہے، وہ ایک اس کا اظہار آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ریڈی والا ہے یا ایک بک، آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، اب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس نفاست سے فروٹ پکڑتا ہے، تولتا ہے، اس کو آپ پیک کر کے دیتا ہے، چاہے فروٹ ہی، تو آپ میرے نزدیک تو وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے۔ آرٹ کے لیے کوئی ایک جو ہے لگی بندی کسی ہم تعریف میں کسی خاص فعل کو، کسی خاص شخصیت کو اور کسی خاص کام کو ہم آرٹ سے میرے نزدیک جو ہے میں اس کو گردانتا نہیں۔ میرے نزدیک تو مجھے وہ اچھی طرح کوئی چیز فروٹ ہی ایک لفافے میں ایک نفیس طریقے سے کر دوں گا تو میں اس کو بھی آرٹسٹ ہی جانوں گا۔ ایک مزدور جو ہے، ایک میسن ہے، وہ کس خوبصورتی سے وہ اینٹ اٹھاتا ہے اور اس پہ پلسٹر لگا کے ایک ترتیب سے رکھتا ہے، میرے لیے وہ بھی آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح باقی جو فنون لطیفہ مطلب جو پروفیشن ہیں وہ سارے بھی بیسیکلی آرٹ ہے، اس لیے آرٹ جو ہے وہ ہر بندے کے اندر ہے اور کوئی خاص اس کے لیے وہ کیا بنتا ہے۔ جی میڈم سمیہ ممتاز کی طرف آتے ہیں جی۔ کسی خاتون کا ہمارے معاشرے میں شاعرہ ہونا یہ بذات خود ہی ایک بہت مشکل عمل ہے،
اس کی وجہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد بورے والا میں کتنے نام ہیں جو ہم شاعری میں گن سکتے ہیں، چند ایک چیدہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جی شاعری کٹے ہوئے ہونٹوں سے بانسریاں بجانے کی مجذوبانہ خواہش کا اظہار ہے. آپ اس اظہار تک کیسے آئیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. شاعری وہی گھر کے ماحول سے سٹارٹ ہوتی ہے. میرے فادر بہت زیادہ ان کا خود ادب سے تعلق تھا، بہت زیادہ بکس پڑھتے تھے اور پھر موٹیویٹ بھی کرتے تھے. ہمارے یہاں ڈسکشنز ہوتی تھی مختلف جو کہ آتے تھے ادبی لوگ بھی، تو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے ہم سب کو. ڈسکشن کا بک ریویو جو ہوتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے. تو انہیں سے مجھے انسپریشن اور ایک اجازت بھی ملی. ایک ٹریڈیشنل فیملی سے تعلق تھا، وہ اتنا اوپن تو نہیں ہوا لیکن میں لکھتی رہی. تو آرٹ، لیکن شاعری تو ایک طرف میرا جو زیادہ جو میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی رہی ہوں. اسی طرح پھر یونیورسٹی وغیرہ میں جا کر، کاظم یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی یونیورسٹیز میں ہے جو کریٹیوٹی کو ابھارتی ہے انسان. مثلا وہاں کا جو کریکولم بھی ایسے ہی ہے کہ دوسرے جو انسٹیٹیوٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک جو ایک سلیبس ہے بس اس پہ رہنا ہے. وہ ہمیں ویسے ہی سرچ کرنے پہ کریٹیو آئیڈیاز اور وہاں پہ ڈسکشن اور بہت سارے فارم تھے کہ وہاں پر کافی اس بات کی ٹریننگ ہوئی. اسی دوران جو ہے وہ بک لکھی. تو وہ تو بیسک تھی، لیکن اس سے زیادہ مجھے جو شوق تھا وہ شروع سے وہ پینٹنگ اور مختلف جو ٹریڈیشنل اسلامک آرٹ کا تھا، اور میں اس میں ہی زیادہ کرتی رہی ہوں اور ابھی تک سیکھ رہی ہوں، سیکھنے کی اس میں ہوں. آرٹ کا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فنون لطیفہ جیسے اسے کہا جاتا ہے، زیادہ تر میں جو ہوں ویژول آرٹ کے اوپر زیادہ اس میں کر رہی ہوں. اس میں بھی اندر جا کے ٹریڈیشنل اسلامک آرٹ جو ہے اس کے اوپر میرا جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے. تو آرٹ جو میرے نزدیک تو ایک میجیکل ہے، میجک ورڈ ہے کہ جب آپ اس میں بالکل کھو جاتے ہیں اور آپ ایک اور ہی دنیا میں جا کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں اور رنگوں سے جو کھیلتے ہیں. تو لطیفہ جیسے کہ اس کا میں دیکھ رہی تھی کہ آرٹ کی کیا ہوتی ہے کہ کیوں اسے لطائف سے تشبیہ دی جاتی ہے. کیونکہ جب آؤٹ کم کسی بھی چیز کا، کسی شاعری کا، کسی بک کا ایک بہت ہی لطیف آپ کے اندر احساس، ایک بڑا جو ہے آپ کو ہلکا پھلکا کر دے، تو پھر وہی جو آرٹ کی جو ہے نا معراج ہوتی ہے. تو اس میجک میں بہت سارے لوگ کھو جاتے ہیں، کچھ تو چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو راستوں میں رہ جاتے ہیں اور وہ اس کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے. بہت خوبصورت جی، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.